اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس کی طرف، جیسے مسجد اقصی ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینوں تک اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور جب آپ مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے آتا اور بیت المقدس کا بھی رخ ہو جائے، اور آپ کے دل میں خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی خواہش معلوم تھی۔ اسی دوسرے پارے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ چاہتے ہیں، جسے قبلہ بنانا آپ چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اس طرف پھیرے گا۔ اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی، اور یہود و نصارہ کا قبلہ بھی بیت المقدس، اور آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوئی جس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ اب کے بعد آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرنا ہے، آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ جیسے ہی نازل ہوئی، پرانا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اس کی طرف نماز پڑھنے کو اللہ نے منسوخ کر دیا، منسوخ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کو نماز کی شرائط میں سے کر دیا کہ کوئی بھی مومن اگر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پر جب قبلے کو بدلا گیا، یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا اثر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اترنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوگی تو لوگوں کا ریاکشن کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے تنبیہ کی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں بھیجے گئے، ایک تو مشرکین تھے، بت پرست، وہ لوگ کعبۃ اللہ کو عظمت والا گھر سمجھتے تھے، اس کی عزت زیادہ کرتے تھے۔ دوسری قوم تھی یہود و نصارہ کی، وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور نبی کے ساتھ تیسری قسم کے لوگ بھی تھے جو منافقین تھے، اور چوتھی قسم کے لوگ تھے مسلمان، اور 5ویں قسم کے لوگ تھے وہ جو اسلام میں آئے تھے لیکن اسلام پر مضبوط نہیں ہے۔ پہلے پارے میں اللہ نے بیان کیا کہ سماج میں 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک خالص مشرک جن کا دین دھرم کچھ نہیں، شرک اور بت پرستی اور دیگر کفریات میں وہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 اہل کتاب، وہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں، جو ایک زمانے میں آسمانی کتابوں پر اور دین پر تھے۔ دوسری قسم، ان لوگوں کی خصوصیت یہ اگرچہ کہ یہ بھی مشرک ہیں لیکن چونکہ یہ اللہ کو جانتے ہیں، رسولوں کو جانتے ہیں، اور ان کے پاس وہ تعلیمات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام حق ہے، اہل کتاب پائے جاتے ہیں۔ تیسری قسم پائی جاتی ہے سماج میں منافقوں کی، جو ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ نمبر 4 وہ لوگ جو خالص مومن اور واحد ہوتے ہیں، جو دین پر قائم ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم ان کی پائی جاتی ہے۔ 5ویں قسم کے لوگ وہ ہیں جو اسلام میں تو ہیں لیکن علم اتنا کمزور ہے ان کا کہ کسی فتنے میں آئیں گے تو پھر واپس چلے جائیں، کسی بھی فتنے میں گئے تو پھر واپس چلے جائیں گے۔ 5 قسم کے لوگ سماج میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جب کوئی معاملہ دین کو لے کر ہوتا ہے تو 5 طرح کے لوگوں کے اعمال 5 طرح کے ہو جاتے ہیں۔ جب قبلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدل دیا، بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہود کی طرف سے انہوں نے کہا یہ کیسا نبی ہے کہ پہلے نبیوں کے قبلے کو اس نے بدل دیا، یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ ایسا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اللہ کے نبی کے خلاف۔ وہ لوگ جو کمزور مسلمان تھے، جو اسلام میں آئے تھے لیکن دل ان کا مضبوط نہیں ہوا تھا، ابن جريج کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگ کافر ہو کے مرتد ہو کے چلے گئے۔ جب یہود نے کہا کہ اس نبی نے پچھلے نبیوں کی مخالفت کر کے قبلے کو بدل دیا، کمزور ایمان والوں کے ایمان میں شک پیدا ہو گیا۔ دوسری قسم تھے مشرکین کی، مشرکین نے کہا کہ دیکھو اب یہ ہمارے قبلے کو مانتا ہے، یہ کعبۃ اللہ کو مانتا ہے، یعنی تھوڑا تو ہمارے دین میں آ گیا ہے، اب محمد کچھ دنوں کے بعد پوری طرح بت پرست ہو جائے، اس لیے کہ نبی پہلے کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مشرکوں نے کہا اب ہمارے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چند دنوں کے بعد پوری طرح ہمارے دین میں آ جائے گا۔
منافقوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اگر سچی بات ہے کہ کعبۃ اللہ ہی کی طرف نماز پڑھنی ہے تو اب تک ہم نے جو نمازیں پڑھی وہ باطل تھی، اب تک جو لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے عبادتیں کی وہ سب ضائع اور بیکار ہو گئی۔ منافقین نے کہا یا تو پہلے یہ سچا نبی تھا یا اب سچا نبی ہے، اگر پہلے سچا نبی تھا تو اس قبلے کو کیوں بدلا، اگر اب سچا نبی ہے تو پھر اس سے پہلے جس دن پر وہ تھا وہ باطل۔ سوچیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ واقعہ بہت مشکل واقعہ ہے، اس حکم کو ماننا بہت مشکل تھا لوگوں کو کہ لوگ جس کعبہ کو عزت والا گھر سمجھتے تھے اس کی طرف رخ کرے تو بھی مسئلہ، بیت المقدس کی طرف کرے تب بھی مسئلہ، اس کی طرف نہ کرے تب بھی مسئلہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے حکم، سوائے وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے سارے لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، ایک قسم ایسی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑی رہی، وہ قسم ہے صحابہ۔ صحابہ کے بارے میں برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مہینوں تک مدینہ میں بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد آپ پر حکم نازل ہو گیا کہ اب اس کی طرف رخ کر کے آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور نکل کر کے گزرے کچھ لوگوں کے پاس سے جو صحابہ ہی تھے اور نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اور انہوں نے ان لوگوں کو دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں، اللہ نے قبلے کو بدل دیا ہے، آج کے بعد کعبۃ اللہ ہی کی طرف نماز ہو سکتی ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں جیسے اس صحابی نے نمازیوں کو نماز کے دوران ہی اعلان کر دیا، کہتے ہیں صحابہ نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیل گئے۔ یہ سچے پکے مومن لوگ ہیں، جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا بغیر کسی شک و شبہ کے انہوں نے حالت نماز میں اپنے قبلے کو بدل دیا۔ یہ مومن کا کردار ہے، واقعہ بڑا واقعہ تھا اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لیکن اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک قاعدہ ہے ندور مع الحق حیث دار، جہاں جہاں حق جاتا ہے ہم حق کے پیچھے چلتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے، سماج کو نہیں دیکھتے، معاشرے کو نہیں دیکھتے، گنتی نہیں دیکھتے اور قوم و مذہب کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے حق جہاں ہے اسی کی اتباع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں حق کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، جو حق کے ساتھ جڑتا ہے وہ کامیاب ہے، جو حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کامیاب ہے۔ صحابہ نے حالت نماز میں ہی اپنے قبلے کو بدل دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں نے قبلے کو بدلا ہے تاکہ میں دیکھوں من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ میں دیکھوں رسول کے پیچھے کون چلتا ہے اور الٹے پیر بھاگتا کون ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے کعبۃ اللہ اور قبلے کو تبدیل کر دیا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، لوگوں کو اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ مشرق و مغرب تو میرا ہی ہے، مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے، میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے حکم دوں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، میں ادھر نماز پڑھنے کا حکم دوں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ مشرق تو اور مغرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو پیش آیا۔ علماء کہتے ہیں ہماری زندگی میں بھی اس طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں جہاں پر مومن کو اپنے قوم اور سماج اور خاندان اور حق میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑتا ہے، کسی ایک چیز کو چننا پڑتا ہے۔ اگر آپ قوم کو چنتے ہیں حق چھوٹ جائے گا، حق کو چھوڑ دیتے ہیں، حق کو لازم پکڑتے ہیں، آپ کا خاندان آپ کو چھوڑ دے گا، سماج آپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ کے لیے امتحان اور اختبار ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ صحابہ اکرام نے یہی ثابت کیا کہ وہ حق کے ساتھ ہیں، جیسے حق جہاں ہو اسی طرف وہ ہوتے ہیں۔ یہود کا کردار یہ کہ انہیں معلوم ہے حق کیا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا، مشرکین نے انکار کر دیا، منافقوں نے دھوکہ دے دیا، کمزور مسلمانوں نے کہا کبھی کہتے ہو یہاں نماز پڑھو کبھی کہتے ہو وہاں نماز پڑھو، یہ کہہ کر کے مرتد ہو گئے۔ لیکن جو سچے پکے مسلمان تھے وہ یہ کہہ کر کے مضبوطی سے ٹھہرے رہے کہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اس کا مطلب خیر و بھلائی اسی ہے۔
لہذا حق کے ساتھ ہمیشہ مومن کو ہونا چاہیے، اور بڑی آزمائشوں کے وقت خاص طور پر آدمی کو حق چھوڑ کر کبھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ہماری زندگی میں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں حق معلوم ہے لیکن ہمارے اندر یہ غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں ہیں، ایمان میں کمزوری ہے، اخلاق میں کمزوری ہے، ہمارے دوسرے سے تعامل ٹھیک نہیں ہے، ہمارے معاملات بہتر نہیں ہیں۔ کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ حق کو چھوڑ دیں گے؟ اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان مسائل اور فتنوں کو دیکھ کر حق کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جیسے بھی ہوں، سماج جیسے بھی ہو، لوگ جیسے بھی ہوں، آپ کو حق کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس کے ساتھ ہی جینا ہے، اس کے ساتھ ہی مرنا ہے۔ یہ مومن، صحابہ اور سلف صالحین کا راستہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیا تو پھر آپ سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق اچھے نہ ہو، عمل ہمارا اچھا نہ ہو، سلوک ہمارا اچھا نہ ہو، تب بھی ہم کتاب و سنت اور منہج سلف پر زندہ ہیں، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر چلیں گے، کبھی حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کہا جنہوں نے قبلہ بدلنے پر اعتراض کیا؟ اللہ نے کہا سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا گیا؟ بے وقوف لوگ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بے وقوف کہا ہے جو دلیل کے مقابلے میں عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ دلیل کے مقابلے میں اللہ نے کہا قبلہ بدل چکا ہے، اب کوئی آدمی اس کے مقابلے میں عقل استعمال کرے کہ کیوں بدلا گیا، اس سے پہلے والوں کا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے۔ جو لوگ حق کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں، قرآن انہیں بے وقوف کہتا ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ کوئی آدمی شریعت کے دلائل کے مقابلے میں عقل استعمال کرے۔ عقل کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، عقل آپ کے ساتھ ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ ایک نوجوان کوئی پڑھنا چاہتا ہے، عقل اسے اتنا بتا سکتی ہے یہ کتاب پڑھو گے تو بہت ساری نالج تمہیں ملے گی، لیکن اس کتاب میں کیا ہے وہ عقل آپ کو نہیں بتا سکتی۔ عقل اس سے قاصر ہے، ہماری عقل کی ایک حد ہے، اس کے آگے عقل ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی۔ عقل ہمیں بتا سکتی ہے فلاں عالم دین ہے، اس سے علم حاصل کرو، لیکن عقل ہمیں یہ نہیں بتا سکتی اس عالم دین کے سینے میں کتنا علم، یہ عقل نہیں بتا سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں ہر وہ شخص جو دین کے مقابلے میں عقل کو استعمال کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سیقول السفہاء، اللہ انہیں بے وقوف کہتا ہے جنہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ عقل ہمیں اتنی استعمال کرنی ہے، اللہ ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، مالک کا جو حکم ہے وہ ماننا ہے غلام کی ذمہ داری ہے۔ اتنی عقل ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ صحیح عقل ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ خالق ہے، مالک اور آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، محتاج ہیں، وہ جو بتائے گا اس کے راستے پر ہم چلیں گے۔ اتنی عقل ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کمزور عقل کے ساتھ اس کے دلائل کا مقابلہ کرنا گمراہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلے کو بدل کر سب سے افضل قبلہ ہم کو دیے۔ بیت المقدس میں قبلہ ہی ہے، انبیاء نے نماز پڑھی ہے اس کی طرف، سب سے بہترین قبلہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، سب سے بہترین شہر مکہ میں سب سے افضل قبلہ ہم کو دیا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو نبی بھی سب سے افضل نبی ہے، سب سے بہترین نبی، سب سے افضل نبی اور سب سے بہترین قبلہ ہمیں عطا کیا گیا۔ اور علماء کہتے ہیں جغرافیہ کے اعتبار سے یہ کعبۃ اللہ سب کے مرکز میں ہے، اس دنیا کے مرکز میں ہے، بالکل بنیاد ہے وہ، اور وہیں سے پوری دنیا تک توحید اور سنت اور اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا؟ کعبۃ اللہ مکہ میں ہے، سب سے بہترین شہر، کعبۃ اللہ وہ گھر ہے جس کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا، دنیا میں اس کے علاوہ کہیں طواف نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں۔ مومنین کی اجتماع ہونے کی جگہ، سب سے بڑی اجتماع کی جگہ حج ہے، جس کے بارے میں غیر مسلمین بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے پاس حج جیسا فریضہ ہے، جمعہ جیسی نماز ہے، انہیں ان کے عقیدوں سے الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ حج کو دیکھیے، حج کا منظر دیکھیے، ہر قسم کے جنس کے لوگ وہاں پر آپ دیکھیں گے، گورے، کالے، سفید، چوڑی پیشانیاں والے اور چھوٹی آنکھ والے، ہر قسم کے مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، سب وہاں پر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے کعبہ کو مرکز بنایا ہے کہ وہاں پر حج اور عمرہ کی عبادت انجام دی جاتی ہے، اور سب سے پہلے وحی بھی اللہ نے کعبہ میں اتاری ہے۔
مکہ مکرمہ میں اتاری ہے، یہ مرکزیت ہے اور پوری دنیا کے لیے وہ مرکز ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ مسلمانوں پہ ظلم کیا، ان کی حکومتوں کو گرایا اور مسلمانوں پہ قابض ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مرکز میں کر لیا اور ہمیں ہمارے ملکوں کو کہہ دیا کہ یہ مشرق ہے، یہ شرق وسطیٰ ہے، یا ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، جبکہ حقیقت میں ہم دنیا کے مرکز میں ہیں۔ مکہ کعبۃ اللہ اور مکہ یہ دنیا کا مرکز ہے۔ ہم طے کرتے ہیں کہ مشرق میں کون ہے، مغرب میں کون ہے، شمال میں کون سے ممالک ہیں، جنوب میں کون سے ممالک ہیں۔ چونکہ ہمارے اوپر ظالموں نے حکومت کی، اس لیے انہوں نے الفاظ کو بدل دیا، جتنے عرب ممالک ہیں ان کے لیے ایک نام دے دیا کہ یہ فلاں حصے میں رہتے، وہ فلاں حصے میں رہتے، جبکہ جغرافیہ کے اعتبار سے بھی کعبۃ اللہ سب کا مرکز ہے۔ اس مرکز کی رہنمائی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور دوسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا۔ حاضرین، ہم سب کی ذمہ داری ہے اور پیغام یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بسا اوقات ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، آدمی طرح طرح کے مسائل اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ اس گزرنے کے دوران ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حق ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہو، حق کبھی نہ چھوٹے۔ حق اگر چھوٹ گیا تو ہمارے لیے خسارہ ہے۔ وہیں پر وہ لوگ جو گمراہی میں ہیں، گمراہی سے لوٹتے ہوئے ڈرتے ہیں، انہیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ صحابہ اکرام نے حالت نماز میں اپنے قبلے کو بدلا ہے، تو پھر کیوں ہم اپنی حالت کو نہیں بدل سکتے؟ ہم کیوں بدعت سے سنت کی طرف نہیں آ سکتے؟ گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے؟ ہر آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے آپسی مسائل اور امور اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر آدمی کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حق کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حق سب پہ غالب ہے، سب کے اوپر ہے، ہر شخصیت سے بلند ہے۔ حق جتنے علماء ہیں، ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، سب کے اوپر حق کا غلبہ ہے۔ ان سب پر بھی حق کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اسے وہ زندگی میں درجہ دینے کی ضرورت ہے جو درجہ کے صحابہ نے دیا۔ حالت نماز میں انہوں نے اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، اور آج افسوس کے ساتھ کہ ہمارے سامنے قرآن اور سنت کے دلائل واضح طور پر پہنچتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں۔ اور آپ دیکھیے، صحابہ نے جب قبلے کو بدلا، پہلا جو قبلہ تھا وہ بھی دین میں ہی تھا، جو بات کا قبلہ ہے وہ بھی دین میں ہے، لیکن جن اعمال میں ہم ہیں وہ دین میں ہے ہی نہیں۔ اور اسے چھوڑتے ہوئے بھی آدمی فکر کرتا ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میرا کیا ہوگا۔ اب سوچئے کہ کتنی بڑی تباہی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ حق ہے اس کی اتباع کریں، ہر حال میں اس کے ساتھ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے استقامت اختیار کیا، اور یہ جو 5 قسم کے اصناف ہیں لوگوں کے، اور سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ ان 5 اصناف میں سے ہمیشہ ایک صرف میں رہیے، وہ اہل ایمان کا گروہ ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب اور منافقین اور کمزور مسلمان، کمزور ایمان والے مسلمان کون ہیں؟ جن کے پاس ایمان مضبوط نہیں ہے، علم مضبوط نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے اختلافات ہیں، کیا کرو گے آپ؟ اختلافات کا حل نکالو گے؟ نہیں، وہ حق کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے۔ کمزور دل والا مسلمان کبھی نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے اوپر آج آزمائشیں ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ ان مصیبتوں کو دیکھ کر پیچھے مت ہٹیے کہ مسلمانوں نے غلبے کو بھی دیکھا ہے، عروج کو بھی دیکھا ہے، کامیابی کامرانی کو بھی دیکھا ہے، اور آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کمزور حالات کو دیکھ کر کمزور دل والا مسلمان بن کر آدمی کو اسلام سے کبھی بدظن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنا گھاٹا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس واقعے کے ساتھ چند لوگ مرتد ہو کر دین سے چلے گئے، اور آگے آپ کے سامنے آئے گا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان سے باہر چلے گئے۔ یہ واقعات مسلسل آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مصیبت آ گئی اور وہ نیوز میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اس دھرم کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ ایسا مسلمان بننا چاہیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ سارے دشمن ہمارے خلاف جمع ہو چکے ہیں جو تمہیں تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا مومن بننا چاہیے جو یہ سن کر کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ ایسا مومن کو بننا چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کو سن کر کے نہیں کہے حسبنا اللہ، ان کے پاس سب کچھ ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ۔
ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سعودی حکومت جب قائم ہو رہی تھی، اس وقت دشمنوں کی طرف سے حملہ کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھیوں کے پاس بہت زیادہ ہتھیار نہیں، اسلحہ نہیں لڑنے کے لیے، اور اس وقت طیاروں کے ذریعے سے، جٹ کے ذریعے سے، پلین کے ذریعے سے بمباری کی جا رہی تھی، اور ان کے ساتھی جو توحید پرست توحید کے لیے لڑ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے بم گرائے جا رہے ہیں۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تم ان بم کو اور ان طیاروں اور جٹ کو اور پلین کو دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر آسمان پر اللہ ہے، اس کے اوپر جو آسمان ہے، ان طیاروں اور پلین کے اوپر جو آسمان ہے، ان آسمانوں پر ہمارا رب ہے۔ آپ اسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے تو پھر اسے دیکھ کر یقین کیوں نہیں ہوتا جو اس کے بھی اوپر ہے؟ یہ قوت مومن کے دل میں ہونا چاہیے، آزمائشوں کو دیکھ کر دین چھوڑ کر نہ جائے، مسائل کو دیکھ کر دین چھوڑ کر نہ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری بہت کمزور حالت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے لوگ ایسے ویسے، کچھ بھی ہو ہم توحید و سنت نہیں چھوڑیں گے، اور منہج سلف کو نہیں چھوڑیں گے، اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے، ان احباب اور ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ مومن کو جینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔